کی پرخار وادی کے اندر اخلاق سونی صاحب نے آج سے کم و بیش 35 سال قبل اس وادی میں قدم رکھا اور مختلف وجوہات اور مختلف معاملات کا آپ کو سامنا رہا شروع دن سے، اور آپ نے اس پرخطر وادی کے اندر اپنے خونی رشتوں کو بھی کھو دیا، اور اس وقت آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان برادری قومی موومنٹ۔ ہمارا پہلا سوال جو ہے اخلاق سونی صاحب سے وہ یہ ہے کہ جناب برادری قومی موومنٹ جو کہ نام سے تو لگتا ہے کہ تمام قومیتوں کی جماعت، ٹھیک ہے، تو اس کا تنظیمی اسٹرکچر اور اس کا منشور اور اس کا کام کراچی سے لے کر کہاں تک آپ مزید لے جانا چاہیں گے، اس کے سوال کا جواب دیں گے جناب اخلاق سونی صاحب۔ آل برادری قومی موومنٹ کا میں نے یہی کھلے واضح طور پر پورے پاکستان کی ہم نے بغیر کسی نسل و ذات کے یہ ہم نے آل برادری قومی موومنٹ بنائی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قومیت کا آدمی ہے وہ اس پارٹی کا مرکز ہو۔ آل برادری قومی موومنٹ کا معنی کیا ہے؟ یہی تو مانے ساری قوموں کی جماعت۔ تو یہ سوال آپ کا میرے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ میری جو مطلب سلوگن ہے آل برادری قومی موومنٹ، تو وہ پوری قوموں کی جماعت ہے۔ آج الحمدللہ میرے پاس پنجابی بھائی بھی ہے، سندھی بھائی بھی ہے، پشتون بھائی بھی ہے اور اردو اسپیکنگ بھائی بھی ہے۔ آپ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس سے؟ یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب آپ آئندہ قومی جو الیکشن ہیں جن ہونے والے ہیں جن کے اندر، اس کے حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ کے ذہن میں اسٹریٹجی پلان ہے جو جس کو اوپر آپ کام کر سکیں؟ دیکھیں، ہم بلدیات کو ہی فوکس کریں گے۔ ہم نے پہلے کولمبی ڈسٹرکٹ میں آغاز کر دیا برادری قومی موومنٹ کا، شورٹ نیم اس کا ہے۔ ہم کولمبی ڈسٹرکٹ سے لے کر ابھی ہم نے کولمبی ڈسٹرکٹ میں مضبوطی لانی ہے، اور کولمبی ڈسٹرکٹ کو ہم نے بلدیات کو فوکس کرنا ہے۔ اس شہر کراچی کے اندر جتنا کچرا ہے، جتنا گند ہے، اس کے کہیں نہ کہیں گناہ گار ایز اے مہاجر ہم اس کے مطلب اپنی شہر کراچی کے ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں اس کے، ہم مالک ہیں اس کے، اور ہم نے اس کو ڈیمیج کرا ہے، بھلے کسی بھی برانچ میں رہ گئے۔ اب اے بی کیو ایم کرے گی کیا؟ اے بی کیو ایم اپنے آزاد لڑکے، اپنے بھانجے، بھتیجے، بیٹے، کسی بھی قوم سے لڑکے ہوں، پڑھے لکھے نوجوان، ان کو ہم چیئرمین وائس چیئرمین بنا کے اس شہر کا کچرا اٹھوائیں گے، اس شہر کے روڈ بنوائیں گے، اس شہر کے پارک بنوائیں گے، اس شہر کی گلی اور کوچوں میں آپ کو صفائی کا نظام ملے گا، تعلیم کا نظام بڑا مدد ملے گا، جو تعلیم ہمارے یہاں خوددار ہو گیا ہے۔ بلدیات کے نظام میں ایک چیز نہیں میرے بھائی، 365 چیزیں ہیں جو ہم ڈیمیج کر چکے 30 سال کے سروس کے اندر۔ ایم کیو بنانے کے بعد ہم اوپر نہیں گئے، زمین میں مل گئے، ریگستان کے ذروں کی طرف بکھر گئے۔ ایم کیو بنا کر ہمیں نقصان ہوا ہے۔ ہم نے ایک تو ہماری اپنی جو پہلے پہچان ہوتی تھی، ہمیں بابو جی لوگ کہتے تھے، یار ہندوستانی بابو جی لوگ ہیں۔ آج ہمیں لنگڑا لولا، جس طرح سے شہر کا حال ہے اس طرح سے آج ہمارے کو لوگ پہچانتے ہیں، کوئی کاڑے کی شکل میں، کوئی لنگڑے لولے کی شکل میں۔ آپ کوئی بھی ٹاک شو دیکھ لیں اٹھا کے، وہ ہمارا تعارف کیوں سا ہونے لگا۔ یہ ادیب، یہ شاعر، یہ تعلیم والے، تعلیم یافتہ لوگ، اس قوم کو کس طرح سے پہچانا جا رہا ہے آج لنگڑے لولے، کالے پیلے ہرے رنگ سے۔ تو ہم نے بلدیات کی ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی کھویا ہوا رتبہ دلانا ہے۔ آل برادری قومی موومنٹ وہ کام کرنے جا رہی ہے۔ منی پاکستان کراچی ہے تو لگے گی، ہم ساری قومیت کو لے کر انشاءاللہ تعالی ایک گلدستہ بنا رہے ہیں، اور بلدیات کا نظام کو ہم نے ہر صورت میں انوالو ہو کر اس کو کامیابی کے دلانی ہے اپنی قوم کو۔ کیوں دلانی ہے؟ ہم نے اس شہر کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس شہر کو کوئی سیاسی جماعت اس شہر کو اب صاف نہیں کر سکتی، نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی۔ اس لیے سب سیاست کریں گے اس شہر کے اندر آ کے، سب مسافر ہیں شہر کے اندر، یہاں سے کما کر، یہاں سے اٹھا کر سب اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں لے جاتے ہیں۔ ادھر کوئی پرسانہ حل نہیں ہے۔
میں یہ کہتا ہوں اسی شہر کا نوجوان وہ بھلے پختونوں کا پختون بھی یہاں جوان ہو گئے کہ 2 پیڑھی جوان ہو گئی ہے. سندھی یہاں کا پرانے جب ہم ہندوستان پاکستان بنایا اس سے پہلے سندھی یہاں پر رہتے تھے, یہیں کے شہری تھے وہ, انہیں تو سوتے میں ملا ہے پاکستان, جو تو مقام ہی نہ سندھ کے. یہاں پنجابی ایک نسل جوان ہو چکی ہے, جتنی قومیں یہاں پر رہتی ہیں منی پاکستان میں وہ جوان ہو چکی ہیں. انہیں کے بچوں کو لے کر, انہیں بھائیوں کو لے کر تعصب کی سیاست کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تعصب کی تنگ دلی تنگ نظری کو ختم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے نوجوان تعلیمی اور اخلاقی طور پر بالکل تباہ ہو چکے ہیں, اس بارے میں اخلاق سونی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں تعلیم سب سے پہلے, تعلیم سے پہلے ہماری معاشی مار ہمیں ماری گئی پلاننگ کی طرح. جب 92 کے بعد اس شہر کا حالات خراب ہوئے تو پوری انڈسٹریاں اٹھا کے فیصلہ آباد لے گئے, پہلا اسٹاپ. آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتا دوں, یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کے لیے, ہمیں معاشی مار 92 کے بعد سے شروع ہوئی. یہاں حالات خراب ہوئے تو یہاں سے پورے انڈسٹری اٹھا کے نواز شریف صاحب اٹھا کے فیصل آباد لے گئے. فیصل آباد سے پھر ایک اور جنگ لگتی ہے, وہ ڈھاکہ پہنچ جاتے ہیں. تو معاشی مار تو ہمیں یہاں پر پہلے ماری گئی. جب معاشی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا بچوں کو پڑھانے کے لیے لکھانے کے لیے, تو ہم نے بچوں کو فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں اپنی پڑھی لکھی قوم میں موو کر ڈائیورٹ ہو گئی. جب یہاں تنگی ہوئی پیسے کی, روزگار کی اس شہر کراچی کے اندر, تو لوگ ڈائیورٹ ہوئے اپنے بچوں کو اٹھا کر انہوں نے کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں بھیج دیا. پڑھتے کہاں سے؟ اس لیے پہلے چاہیے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے, یہاں پر تو فقدان ہو گیا تھا بے روزگاری کا, تو تعلیم کہاں سے حاصل کرتے ہیں. اب الحمدللہ ہم یہ کام کریں گے, لوگوں کے روزگار کا بھی بہتر انتظام کریں گے. ہمیں گھر گھر سینہ بسینہ جانا پڑے, اپنے جو غریب وائٹ پوش لوگ ہیں ان کے بچوں کو تعلیم کا بھی نظام کو دیکھیں گے, یہ بھی کیا, اور انشاءاللہ روزگار کا بھی کریں گے. اس وقت لاک ڈاؤن کے نام پر شہر کراچی سمیت حیدرآباد, میر پور, سکر متعدد شہروں کو تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور تاجر برادری اس وقت پوری طریقے سے تباہ ہو گئی ہے, اور ہر طرف پولیس جو ہے اس کو اختیارات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے. اس پر اخلاق سونی صاحب کی رائے جانتے ہیں. دیکھیں جی, اس پہ تو بڑا واضح طور پہ میرا بات کرنا چاہوں گا آئی جی سین صاحب, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے. یہ وہ زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہے اس قوم کے جو لوگ یاد کریں کسی کو. یہ واضح طور پہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ بھائی کسی کو بھوک ہے, اس کی بھوک مٹا تو کوئی ڈاکہ مارے گا, یہ تو خود مجبور کر رہے ہیں لوگ اس کا نام لینے کے لیے, یہ اس کے لیے موت کریٹ کر رہے ہیں. لوگ یاد کریں یار یہ پولیس والے جب ان کی ضرورت نہیں تھی, یار یہ ایس ڈی ایم اس کی ضرورت نہیں تھی, یہ ڈی سی کی ضرورت نہیں تھی. آج ڈی سی 10-10, 20-20, 50-50 ہزار کے چلان کاٹ رہا ہے ہمارے لوگوں کے, اور پورا آپ دیکھیں جا کے ٹھٹا کھلا ہوا ہے. یہ تعصب تو ان کے اندر سے ختم نہیں ہو رہا, پر انشاءاللہ اے بی کیوں کی بات کرے گی اور ہر فورم پہ کرے گی. ان کے بھی دروازوں پہ جائیں گے ہم آئی جی صاحب کے پاس, ایس ڈی ایم کے ان کے پاس بھی جائیں گے, ڈی سی صاحب کے پاس, اور ہم تو یہ کہیں گے ادارہ اس کو دیکھے. اصل تو اداروں نے دیکھنا ہے اس معاملے کو, کراچی میں ہو کیا رہا ہے, تعصب کیوں ہے, اتنی تنگ دلی کیوں انتظار ہے. پھر مجبوراً لوگ جی ایم آئی کا نعرہ مارتے ہیں, پھر جڑیں گے لوگ. یہ تو ان کو کوئی سٹاف دینے کے بجائے یہ اجتماع کو جمع کر رہے ہیں. یہ تو ایسی طاقت جمع ہو جائے گی, یہ پتہ نہیں کہاں ڈائیورٹ کر دیں گے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو. اردو اسپیکنگ کے ساتھ تعصب نہیں ختم کرا گیا, اردو اسپیکنگ کے ساتھ تنگ دلی نہیں ختم کری گئی, تنگ نظری نہیں ختم کری گئی, تو خدا کی قسم یہ کہیں اور چیزیں ڈائیورٹ ہو جائیں گی. میرا سب سے اہم اور آخری سوال اخلاق سونی صاحب سے یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ, پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم حقیقی کے جو کارکنان اگر آپ کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا, ان کے لیے کیا ضوابط ہوں گے کہ وہ آپ کی آل پاکستان برادری قومی موومنٹ میں اپنی سیاست کا آغاز کر سکیں گے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کرا ہے, میں تو سمجھتا ہوں سارے سوالوں میں بڑا یہ اہم سوال ہے. دیکھیں 4 گروپ ہمارے 4 برانچ بنی ہے, جس کا نام ایس پی ہے, جس کا نام متحدہ پاکستان ہے, جس کا نام پی آئی پی گروپ ہے, جس کا نام لندن ہے, اور ایک حقیقی گروپ ہے.
ये कहीं ना कहीं से घूम फिर के सारी प्रॉपर्टी, कारकुनों की जो सारी प्रॉपर्टी है, ये अल्ताफ साहब की है। ये सारे कारकुनान जितने भी ड्रांचे लेके बैठे हुए हैं, हम 92 में रहते हुए तो अल्ताफ की जमात से तो रहते हुए थे, चलो भाई हमारे तो 15-20 आदमी रहते हुए थे, पर बाकी सारे जितने भी धड़े बने वो एमक्यूएम की प्रॉपर्टी लेके बन रहे हैं, अल्ताफ साहब की प्रॉपर्टी लेके बन रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसा हेलो की आवाज आ जाती है तो इनकी तो दुकानें खाली लेंगी सारी। एबीक्यूएम इनको यूं नहीं ले रही यार, हम अपनी प्रॉपर्टी अपने पेपर पक्के मजबूत बनाए, हमें भले सख्त मेहनत करना पड़े, हमें ठोड़ी मार डालना पड़े नौजवान को, शहर कराची के लिए, इस पाकिस्तान के लिए हम ओरिजिनल कारकुन बनाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। वो कल हेलो हो या कुछ भी हो, एबीक्यूएम के साथी, एबीक्यूएम के बुजुर्ग माएँ बहनें अपनी जगह कायम दायम रहेगी। ये बहुत मुश्किल काम करने जा रहा हूँ मेरे भाई, ये तो सब कारकुनों को लेकर जमात बना रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। मैं खालिस्तान अवाम को लेकर, खालिस्तान माओ को लेकर, बेटियों को लेकर, बहनों को लेकर, भाइयों को लेकर मैं एबीक्यूएम बना रहा हूँ। आज मेरे पास सैकड़ों में लोग हैं और सिर्फ प्रॉपर्टी एबीक्यूएम की हो, आज बिरादरी कौमी मूवमेंट की प्रॉपर्टी हो, किसी बड़े फिगर की या बड़े ब्रांड की प्रॉपर्टी लेकर नहीं एबीक्यूएम बन गई। मेरा सबसे आखिरी और बड़ी अहम बात ये कहना चाहूँगा कि कराची बिल्कुल इस वक्त आपका मेन हदफ कराची लगता है, लेकिन क्या आप कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से कोयटा तक का सफ़र तय करने में मज़ीद कितना अर्सा लगेगा आपको? देखिए जी, हमारे लिए अभी तो सबसे पहले हमारा कराची है, सबसे पहले, इसलिए कराची सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और उसको कहीं ना कहीं वो तासुब की नज़र हो रहा है, मजबूरन ये बात कहना पड़ता है। तो हम आल बिरादरी कौमी मूवमेंट बनाकर, मैं एक बात कहता हूँ, मजाकत देता हूँ, अभी जिसकी घर में इज्जत नहीं उसकी बाहर कैसे बनी। हम पहले घर में इज्जत बनाने निकले। ये शहर कराची हमारा घर है, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट हमारा घर है, हम कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में अपनी इज्जत बना लें। जब यहाँ पर हम कोई रिजल्ट आउटपुट दे रहे होंगे लोगों को, लोग देख रहे हो भाई एबीक्यूएम काम कर रही है, मेरे साथी अब खुद झाड़ू लगाते हैं, मेरे साथी खुद कचरा उठाते हैं, कचरेदानी से कचरा उठा रहे हैं, मेरे साथी अभी 500 लड़का लेकर हम इस शहर और गली के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम गलियों में निकलने वाले हैं। हफ्ता सफाई लियाकत अली खान ने बनाएगी और हमारा जो अब लीडर है रूहानी वो लियाकत अली खान है, तो हफ्ता सफाई लियाकत अली खान ने बनाई भाई। तो हम हफ्ता सफाई बनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पहले कोई मॉडल बना लें तो हम कुल प्लाजा पार करेंगे। अखलाक सोनी साहब से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही और अखलाक सोनी ने अपने आप को लियाकत अली खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जानशीन करार दे रहे हैं। मुस्तक़बिल के अंदर हम देखते हैं कि अखलाक सोनी कराची की सियासत के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान की सियासत पर कितने असरात छोड़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।